إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشهر الأواخر ما لا يجتهد في غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم المقام حضرت سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، مسجد میں جنازہ بھی آیا ہوا ہے. انشاءاللہ بیان نماز اور دعا کے متصل انشاءاللہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. یہ ایک غمناک بات بھی ہے کہ ہمارے درمیان میں سے کسی کا اٹھ جانا یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے ایک انسان کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نصیحت دیتے ہیں یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، ایک نہ ایک دن اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر عزیز و اقارب کو الوداع کہہ کر ہمارے پاس آنا ہے. یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں یہی فکر دلانے کے لیے ہے. اے ایمان والو، یہ زندگی تمہاری رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. زندگی میں وہ اعمال کرو جس سے رب تعالیٰ خوش ہو اور رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے. آج 20 رمضان المبارک ہے، 20 روزے گزر گئے. ابھی ہم سن رہے تھے رمضان آیا، رمضان آیا، آتے ہی 10 دن گئے، پھر رمضان آتا رہا، 20 دن گزر گئے. بہت سارے غفلت میں بھی ہوں گے. اگر انہیں جگایا جائے تو وہ سوچیں گے کہ 20 رمضان گزر گئے، ابھی تو رمضان آیا تھا اور 20 رمضان چلے بھی گئے، اب صرف 10 دن اور 10 راتیں باقی رہ گئی ہے. اور امت کا مزاج یہ ہے کہ شروع رمضان میں تھوڑا سا جوش اور خروش تراویح میں، عبادت میں، ذکر و دعا میں دکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اب جیسے ہی آخر کے 10 دن اور 10 راتیں آئیں گے تو ان تمام راتوں اور دنوں کو بازار کی نظر کر دیتے ہیں. یہ راتیں بازار کے لیے ہے، یہ دن خرید و فروخت کے لیے ہے، اور یہ راتیں عید کی تیاری کے لیے ہے، اس طرح سمجھتے. لیکن اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاشہر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کے عشرے میں
آخر 10 دنوں میں عبادت میں اضافہ فرما دیتے تھے، تلاوت میں اضافہ، اعتکاف کا معمول، ذکر و دعا میں اضافہ، توبہ اور استغفار میں اضافہ، اللہ کو راضی کرنے میں جد و جہد، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ جایا کرتے تھے۔ تو آج امت کا بھی یہ مزاج بننا چاہیے۔ آج شام سے آخر عشرہ شروع ہونے والا ہے، ہم بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، غفلت کے ساتھ راتوں کو نہیں گزاریں گے، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، حلیم اور حریص کے مزوں میں راتوں کو نہیں گزاریں گے، بلکہ یہ راتیں قیمتی ہے، آخرت کو سنوارنے والی ہے اور آخرت کی فکر کے لیے دی گئی ہے، اور اس کو آخرت کی فکر میں لگائیں گے، رب کو راضی کرنے میں لگائیں گے۔ اور یہ جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں، یہ اس واسطے بھی قیمتی ہے، اس میں قرآن اترا۔ ہم بار بار سنتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو شب قدر میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ وہ شب قدر آخر کی 5 راتوں میں ہے، طاق راتوں میں ہے، اور آخر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ہے، تو اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی اتارا۔ اور پھر انہی راتوں میں ایک رات رکھی ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ بھی آخری عشرے کے اندر ہے، اور اعتکاف کا عمل ہے وہ بھی آخر عشرے کے اندر ہے۔ اس واسطے اس عشرے کی ہم جتنی قدر کرے کم ہے، اور جتنی اس کی قدر جانے کم ہے۔ اور جو احباب اعتکاف بیٹھنے والے ہیں وہ بہت خوش نصیب احباب ہے، اس واسطے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مدینہ تشریف لے جانے کے بعد یہ تھا کہ ہر سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ تو اتنا اونچا عمل ہے اعتکاف کا، تو جو احباب ارادہ رکھتے ہیں اور نہیں رکھتے ہیں تو انہیں ارادہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے وقت دیا، فرصت دی، سہولت ہے، تو اعتکاف کے عمل میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اس کی فضیلت کے لیے بس اتنی بات ہی کافی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قیام میں کبھی بھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا، بس اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، اتنا کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے۔ اور اعتکاف کیا ہے؟ سب سے کٹنا، رب سے جڑنا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ بیوی بچوں کو چھوڑ دیے، عزیز و اقارب سے رشتہ، وہ مسجد کے باہر عزیز و اقارب، بیوی بچے، دوست احباب سب سے کٹ کے بندہ اللہ کے در پر آ جاتا ہے۔ حضرت عطا خراسانی کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا بزبان حال یوں کہتا ہے، اے اللہ میں آپ کے در پر پڑ چکا ہوں، جب تک آپ میری معافی نہیں کریں گے، مجھے معاف نہیں کریں گے، میرے گناہوں کو نہیں دھوئیں گے اور میرے گناہوں کی سیاہی ختم نہیں فرمائیں گے، میں یہاں سے جانے کا نہیں، میں یہاں پر پڑ چکا ہوں۔ اب اللہ بھی کہتے ہیں، اے میرے بندے سب چھوڑ چھاڑ کر تو یہاں پر آیا، اور تیری نیت یہ ہے، تیرا ارادہ یہ ہے کہ میں تیری مغفرت کر دوں، میں تجھے معاف کر دوں، لے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس واسطے معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو پہلی نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، میں یہاں پر دوستیاں کرنے کے لیے نہیں، میں مسجد کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے نہیں آیا، میں مسجد میں رہ کر 24 گھنٹے آن لائن رہنے کے لیے نہیں آیا، واٹس ایپ دیکھنے کے لیے نہیں آیا، فیس بک استعمال کرنے کے لیے نہیں آیا، باہر کی گپ شپ لگانے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اب اللہ مجھے معاف کر دے، 30 سال ہو گئے اے اللہ گناہ کرتے کرتے، 40 سال ہو گئے گناہ کرتے کرتے، 25 سال ہو گئے گناہ کرتے کرتے، اللہ معاف فرما دیجئے۔
اگر اللہ معاف کر دیں گے تو سمجھیے معافی کا اعلان، گویا کہ وہ جنت میں داخلے کا اعلان ہے۔ اللہ جس کو معاف کر دیتے ہیں اس کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ اس واسطے پہلی فکر، پہلی نظر ایک اعتکاف والے کی یہ ہونا ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور علامہ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتکاف کی روح کیا ہے؟ اعتکاف کی روح اللہ سے وابستگی، اللہ سے تعلق۔ دیکھیے تعلق دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ایک دوست کا دوست سے تعلق ہوتا، اس کو دیکھے بغیر دن نہیں گزرتا۔ شوہر کا بیوی سے تعلق ہوتا، اولاد کا ماں باپ سے تعلق ہوتا، بھائی کا بہنوں سے تعلق ہوتا، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے تعلق ہوتا، ایک محبت ہوتی، انسیت ہوتی، خیر خیریت لیتے، پوچھتے رہتے، دکھ درد کے اندر شریک ہوتے، تو یہ تعلق ہے۔ تو اسی طرح کا اس سے گہرا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدا کرنا ہے، یہ اعتکاف کی روح ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک ایمان والے کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونا چاہیے۔ اب کیسی محبت؟ اے اللہ میں آ گیا، اب میں روؤں گا، توبہ کروں گا، صلاۃ التوبہ پڑھوں گا، 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھوں گا، صلاۃ الحاجت پڑھوں گا، صلاۃ الشکر پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، سجدہ کروں گا، سجدے میں لمبی لمبی دعائیں کروں گا۔ اے اللہ بس آپ مجھ کو مل جائے، بس آپ کا تعلق میرے کو نصیب ہو جائے۔ تو اعتکاف کے اندر اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا، تو لہذا ایک اعتکاف معتکف کی نگاہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا تعلق رب سے روزانہ دن بدن بڑھتا رہے۔ تلاوت کر رہا ہے، کبھی ذکر کر رہا ہے، اور کبھی دعا میں مشغول ہے، کبھی توبہ میں مشغول ہے، کبھی ذکر میں مشغول ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ سے محبت کو بڑھانے والی چیزیں۔ اور اعتکاف کی حالت میں جو معتکف ہوتا ہے وہ ہر لایانی بیکار چیز سے دور ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ مسجد ایسی جگہ ہے، ہم مسجد میں آ گئے، نہ گناہ کا تصور، نہ کھیل کود کا تصور، نہ بےہودہ باتوں کا تصور، نہ گالی گلوچ کا تصور۔ کیوں؟ اللہ کا گھر ہے۔ اب اعتکاف کرنے والا بھی 10 دن 10 راتیں اللہ کے گھر میں بیٹھتا، اس واسطے اپنی زبان کی حفاظت، اپنی نگاہ کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت اور اپنے دل کی حفاظت، یہ ایک معتکف کی ضرورت ہے اور ایک معتکف کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے بعد کوئی برا کام نہ کرے، کوئی بری چیز نہ دیکھے، کوئی بری چیز زبان سے نہ بولے، کوئی بری چیز نہ سنے، اور برے خیالات دل کے اندر نہ پکائے۔ یہ ایک معتکف کا کام ہے، ذمہ داری ہے۔ اور پھر کیا ذمہ داری ہے؟ کہ تلاوت کثرت سے کرتے رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں زیارت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ سے زیادہ ہم کو قریب کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے جو چیز میری ذات سے نکلی ہے، یعنی کلام میرا، قرآن مجید، کلام اللہ، یہ چیز مجھ سے زیادہ قریب کرنے والی ہے۔ اس واسطے جو بندہ کثرت سے تلاوت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا۔ اس واسطے ایک معتکف کو یہ ہے کہ خاص طور پر تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ تو ہر ایک کے لیے ہے وہ، لیکن جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اعتکاف کا ایک عظیم الشان عمل آنے والا ہے۔ جو احباب بیٹھنے والے ہیں وہ رابطہ فرما لے ابھی نماز جمعہ کے بعد کہ ہم اپنی مسجد کی ترتیب بنا لیں گے، کون احباب بیٹھنے والے ہیں۔ 18-20 سال کے بعد کے افراد بیٹھیں، اس واسطے کہ اعتکاف کوئی کھیل کود کی جگہ نہیں ہوتی، کوئی فارم ہاؤس نہیں ہوتا کہ وہاں پر تفریح کرنے کے لیے آگے۔ اعتکاف یہ اللہ سے ربط کے لیے، تعلق کے لیے، تعلق مع اللہ کے لیے ہے۔ تو اس کے اندر سنجیدگی ہونا، متانت ہونا، لاؤبالی پن نہیں ہونا، چھچورا پن نہیں ہونا، اور کم عمری نہیں ہونا۔ اگر کم عمر بیٹھتے ہیں تو ساتھ میں ان کے والد بھی بیٹھیں، بہت اچھی بات ہے، تاکہ والد کنٹرول کریں گے۔ بعض والد کو شوق ہوتا ہے کہ بھی میرا بچہ بیٹھے، تو ساتھ میں والد بھی بیٹھے تاکہ بچے کی تربیت بھی ہو جائے گی، اور پھر والد جو چاہتے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہوگا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کے دنوں کے اندر، اور مسجدوں کی بھی یہ صورتحال ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں سے گپ شپ ہو رہی ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیٹی ٹھاٹا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جھگڑے ہو رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہے ہیں۔ اس واسطے کو اتنا شعور نہیں ہے
معلوم نہیں ہے کہ بھئی اعتکاف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، مقصد سے ناآشنا ہے، مقصد سے نابلد ہے، اس واسطے ایسے افراد بیٹھنے سے بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا۔ اس واسطے جو باشعور ہے، سنجیدہ ہے، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور پورا شعور ہے، بیداری ہے، اور اعتکاف اور مسجد کے آداب کی پوری رعایت کرتے ہوئے بیٹھ سکتے ہیں، تو ویسے احباب بالکل بیٹھنا چاہیے، ایک نہیں 50 بیٹھیے آپ، اور اس واسطے کہ تعلق ہر ایک کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اعتکاف کا عمل بڑا اونچا عمل ہے، اور اعتکاف کے عمل میں شب قدر جیسی عظیم نعمت بھی ایک ایمان والے کو مل جاتی ہے، شب قدر کی تلاش ہے، اس کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو 5 راتیں ہیں جس میں شب قدر کو تلاش کرو، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، جیسے کہ آج کی جو رات ہے 21ویں جو رات ہے، یہ طاق رات ہے، ممکن ہے کہ شب قدر ہو، اس واسطے 21ویں رات کو جاگنا چاہیے عبادت کے ساتھ، 23ویں رات کو، 25ویں رات کو، 27ویں رات کو اور 29ویں رات کو، یہ 5 راتیں ہیں جس میں شب قدر ہونے کا امکان ہے۔ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوگی، اس واسطے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اعتکاف نہیں بیٹھ رہے ہیں تو کم سے کم ان 5 راتوں کو عبادت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، تعلق مع اللہ کے ساتھ گزارے، انشاءاللہ شب قدر جیسی عظیم نعمت بھی حاصل ہوگی۔ تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، اب یہ گزرنے کے بالکل قریب ہے، اور آج رات سے آخری عشرہ اور طاق راتیں شروع ہونے والی ہے، ہمیں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور اس دعا کا بھی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ شب قدر کی خاص دعا ہے جو مجان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس کا بھی ہم خاص اہتمام کریں، اور 10 راتوں کا اور 10 دنوں کا زیادہ سے زیادہ ہم خیال رکھیں، روزوں کے ساتھ تراویح ہے، تلاوت ہے، ذکر و دعا ہے، تسبیح ہے، اور جو اعتکاف کرنے والے ہیں وہ تو بہت ہی خوش نصیب احباب ہے، تو وہ بھی ابھی سے تیار ہو جائیں، انہیں عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد کے اندر آ جانا ہے، مغرب کے بعد آئیں گے تو سنت اعتکاف نہیں رہتا، سنت اعتکاف کے لیے عصر کے بعد مسجد میں تشریف لا لیں، مغرب سے پہلے، اور اس کے جو آداب ہے انشاءاللہ وہ آداب کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو الحمدللہ مسجد کے اندر 5 طاق رات کے اندر بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے اندر ایک دینی ماحول بنے، اور جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں وہ اعتکاف کے فضائل اور طاق راتوں کے فضائل اور قرآن کی عظمت اس طرح کے ٹاپک کے اوپر ان کے سامنے گفتگو آتی رہے، تو معتکف حضرات کے لیے بھی اور مسلیوں کے لیے بھی خاص طور پہ اس کا بندوبست کیا گیا ہے، آپ اس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں سنی گئی ان تمام باتوں پہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائیں، اور جو جنازہ ہم ابھی پڑھیں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائیں، کروٹ جنت نصیب فرمائیں، اور جو ان کی پسماندگان ہیں اللہ تمام کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to